ایاک نعبد کے آگے عنوان لگائیے آداب خداوندی۔ سورہ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ ہے، کسی سے بھی آپ نے کچھ مانگنا ہے تو یہ طریقہ اپنانا ہے۔ نمبر 1 اس کی تعریف کریں گے، نمبر 2 اس سے اپنا تعلق جتلائیں گے کہ بھئی ہم اپنے آبا و اجداد سے آپ کے متعلقین میں سے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، تعلق جتلائیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس سے سوال کریں تو پھر وہ آدمی جواب دے گا۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لی کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے اور دلیلیں پیش کر دی۔ اب ہم تعلق جتلا رہے ہیں، ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تو آپ کے ہی در پر پڑے رہتے ہیں، ہم تو آپ کے ہی غلام ہیں، ہم تو آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت اور تعلق کی وجہ سے تو آپ نے ہمیں نوازنا چاہیے، تعلق جتلانا پڑے گا، پہلے سے ہمارا کوئی تعلق۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین، تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں، اصل عبارت تھی نعبدک، نعبدک، ضمیر تھی متصل، لیکن اس ضمیر کو مقدم کر دیا اور ضمیر منفصل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تو اس سے ایک فائدہ حاصل ہوا جس کو ہم اصول کے اعتبار سے کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ کسی چیز کو بعد میں لانا ہو، اگر پہلے لا لیا جائے تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، خصوصیت کا۔ تو نعبدک کا معنی ہے تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت کے لیے ضمیر کو پہلے ذکر کیا، عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا اہم کام ذکر کیا وإیاک نستعین، تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے، البحر الرائق نام کی کتاب ہے، فقہ کی مشہور کتاب ہے فتاوی کی، اس میں لکھا ہے النذر هو العبادہ، کہ نظر ماننا کسی کی یہ عبادت کا کام، والعبادت لغیر اللہ حرام، اور عبادت اگر غیر اللہ کی کوئی کرے گا تو حرام ہے۔ تو پتہ چلا جب عبادت اللہ کے علاوہ کی حرام، تو نظر خود ایک عبادت ہے، تو وہ غیر اللہ کی جائز ہوگی؟ جائز، وہ بھی حرام ہے، تو غیر اللہ کی نظر بھی حرام ہے۔ نستعین سے ایک اشکال ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے بھی مانگتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں امداد کن از بندہ غمرہ آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر جیلانی، نعوذ باللہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے غم آپ دور کر دیجئے، ساری پریشانیاں آپ دور کر دیجئے، اور یہاں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایاک نستعین، ہم سے ہی مدد طلب کرو۔ ایک صاحب کہتے ہیں بگر دابے بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، نعوذ۔ دیکھیے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس کا عمل یہ ہوگا کہ ہم عبادت میں بھی اور استعانت، مدد طلب کرنے میں بھی کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اب وہ سوال کریں گے کہ آپ چاہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، مثلا دواخانے میں چلے گئے تو کہتے ہیں بھی ڈاکٹر صاحب بتائیے کیسے بیماری دور ہوگی، یا گھر میں کہتے ہیں کھانا لائیے، مدد طلب کر رہے ہیں، پانی لائیے، مدد طلب کر رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مدد حاصل کرو، اور ہم نے دیکھا کہ آپ دنیا میں بھی دوسروں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ شرک۔ پھر تو مدد کسی سے بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے غیر اللہ سے۔ تو جواب یاد رکھنا ہے، لکھ لیجئے، بلکہ مدد کی دو قسمیں، مدد طلب کرنے کی دو قسمیں۔ نمبر 1، ایک مدد حاصل کی جاتی ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، یہ جائز ہے۔
ما تحت الاسباب مدد کا مطلب ہے کہ کسی سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں اسباب کے اندر، اس کے اختیار کی چیز مانگ رہے ہیں، اس کے اختیار میں ہے، اسباب ہے اس کے پاس۔ مثلا ہم نے کسی سے پانی طلب کر لیا، تو بتائیے پانی وہ گڑھے کے پاس جائے گا، پانی لائے گا، سبب ہے، اختیار موجود ہے۔ تو اسباب کے اندر اگر ہم کسی سے مدد حاصل کر رہے ہیں تو یہ جائز، ما تحت اسباب۔ دوا خانے میں جاتے ہیں، ڈاکٹر سے ہم یہ نہیں کہتے شفا دیجیے، وہ سبب جو اس کے پاس موجود ہے دوا وہ مانگتے، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ما فوق الاسباب مدد مانگ رہا ہے تو وہ حرام ہے، وہ شرک۔ لکھ لیجیے، ما تحت الاسباب مدد جائز، گھر میں کسی سے مدد لینا، دکان میں، مکان میں، ایسی مدد جو اس کے اختیار میں ہو، اسباب میں ہو، یہ جائز۔ ما فوق الاسباب مدد یہ شرک ہے، اسی سے اس آیت میں روکا ہے۔ کیا مطلب ما فوق الاسباب کا؟ کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے مسجد میں اور یہاں سے پکارے ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب ہماری دیکھ بھی لیجئے، چیک بھی کر لیجئے اور علاج بھی کر لیجئے، تو بتائیے اب ڈاکٹر کے اختیار میں ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کو ما فوق الاسباب پکار لیا جو اس کے بس میں نہیں، گویا کہ ہم نے اس کو خدا سمجھ لیا ہے۔ تو ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، اور ما تحت الاسباب جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بزرگ سے جا کر اگر یہ مانگ رہے ہیں کہ بچہ دے دیجئے تو وہ اس کے بس میں نہیں، تو یہ شرک ہو جائے۔ شفا دے دیجئے، ان کے بس میں نہیں۔ ہاں زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز، ما فوق الاسباب جو کسی کے سبب میں نہیں ہے وہ مانگنا شرک ہو جائے، اور جو کسی کے اختیار میں ہے، سبب میں ہے، تو وہ مانگنا شرک۔ بس سمجھ آ گئی؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین،